ایک عظیم خاتون جو قرآنی علوم میں مہارت رکھنے والی تھیں، جنہوں نے ایمان، تقوی اور اعلیٰ اخلاق میں بلند مقام حاصل کیا اور انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور توحید کے پیغام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ جلیل القدر خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمسفر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام لاحظ بتایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 36ویں سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کیا اور آخری لمحے تک ان کی فرما بردار اور وفادار رہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کی ایک مالدار خاتون تھیں، زمین، مویشی اور کئی وسائل کی مالک تھیں، لیکن نکاح کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ پوری طرح دین کے پھیلاؤ میں وقت دے سکیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت سارہ اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی بے حد حسین اور جمیل خواتین میں سے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے کچھ دن بعد آپ مصر کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور اس دور کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ سفر کے دوران لوگوں نے کہا کہ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بہت شوقین ہے اور خوبصورت عورتوں کے لیے اپنے آدمی مقرر کر رکھے ہیں۔ جب وہ مصر پہنچے تو لوگوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور انہیں بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ فرعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، یعنی دین کے رشتے سے۔ جب فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اپنی طرف بڑھ کر چھونے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا اور وہ ہل بھی نہ سکا۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو، اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن جب اس نے دوبارہ بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر اسی وقت اس کا ہاتھ سخت ہو گیا اور رک گیا۔ وہ اور زیادہ ڈر گیا اور پھر بولا، اپنے رب سے دعا کرو، اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ آخرکار فرعون پوری طرح ڈر گیا اور بولا، تم کسی عام انسان کی بیوی نہیں ہو بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے کی بیوی ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا اور ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو خادمہ کے طور پر دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کنعان کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروایا۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 2217۔ دوستوں، اگر آپ کو ایسے ہی صحیح ریفرنس کے ساتھ ایمان بڑھانے والے، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والے اسلامی قصے پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل قرآن اکیڈمی جودھ پور کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔